پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بات کا وضاحت کر رہے ہیں کہ جو یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ سچا ہوگا جس کی قربانی کو کھلے میدان میں آسمان سے اللہ کی آگ آ کر اس قربانی کو کھا جائے گی. اگلے انبیاء کے ساتھ یہ جو قربانی میدان میں رکھ کر اس کو اللہ کے حضور قبول ہونے کی نشانی یہ سمجھی جاتی تھی کہ آگ آئے گی آسمان سے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے گی. تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر لیا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. پہلی امتوں میں ایسا ہوا کرتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 5 مزید انعام کیے ہیں جو اگلے انبیاء کو, اگلی امتوں کو نہیں دیے گئے تھے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے, میری امت کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے کہ اب جو کوئی بھی قربانی ہے جو اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو وہ اس طریقے سے آسمان سے آگ آ کر اس کو نہیں کھائے گی, بلکہ ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کر دیں. اب ہم اس کو اپنے عزیز و اقارب میں, یتیم مسکین مسافرین میں اس کو بانٹ دیں, یا اگر ضرورت مند ہے تو ہم خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر اس امت کے لیے انعام ہے. یہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب ہم نے عہد لیا تھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں سے عہد لیا تھا, جن کو کتاب دی گئی تھی, واضح کھول کھول کر نشانیاں, بڑی بڑی آیات, بڑے بڑے معجزات ان لوگوں کو دکھائے گئے, فنبذو, اور اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اب یہ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتابوں میں, توریت میں, زبور میں آنے والے انبیاء کی پیشن گوئیاں کی تھی, یعنی کہ جب کبھی کوئی نبی جا رہا ہوتا تھا, دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا تھا, یا اس کے پاس جو کتاب الہام کی جاتی تھی, صحائف اس کو دیے جاتے تھے, اس کے اندر یہ پریڈکشنز, یہ پیشن گوئیاں موجود ہوتی تھی کہ اگلا نبی آنے والا ہے, اس کی پیروی کرنی ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے, اس کی اتباع کرنی ہے. لیکن کیا معاملہ تھا, پھر بعد کے رہ جانے والے جو ناخلف لوگ ہوا کرتے تھے, پیچھے رہ جانے والے جانشین لوگ ہوا کرتے تھے, وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی سچائیوں کو چھپا لیا کرتے تھے اور حق بات کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کرتے تھے. فنبذو, اور اس کو پھینک دیا انہوں نے, وراء ظہورہم, اپنی پیٹ کے پیچھے. اب دیکھیں یہاں پیٹ کے پیچھے جو ہم قرآن مجید کے لیے ہمارے یہاں ایک مت مشہور ہے نا کہ اپنی یہ جو بیک ہے, فزیکلی بیک نہیں کرنا چاہیے. یہ ادب کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے, لیکن اصل قرآن کی تعلیم کو بھول جانا اس سینس میں آتی ہے یہ بات کہ تم نے قرآن مجید کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, اتنا بڑا گناہ کیا. فزیکلی پیٹ کے پیچھے ڈالنا یہ بے ادبی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس اعتبار سے گناہ نہیں ہے جس اعتبار سے یہ گناہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو نہ ماننا, قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی میں عمل نہ کرنا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے انبیاء کی دی ہوئی خبروں کو, ان کے اوپر نازل ہوئی الہامی کتابوں کے اندر پیشن گوئیوں کو نہ صرف یہ کہ چھپا لیا, پیٹ کے پیچھے پھینک دیا, اور مزید کیا جرم کیا انہوں نے, وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے بدلے تھوڑی معمولی سی قیمت حاصل کر لی. یہ معمولی قیمت کیا تھی؟ چودراہٹ, اپنی بڑائی, اپنی حاکمیت, اپنی سرداری. دنیا میں سردار بننے کا مزہ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے. جیسے ماں ہوتی ہے, بچوں کے اوپر سردار ہوتی ہے نا, کیسے حکم چلاتی ہے, کوئی بات نہیں بھی معلوم ہو تو بھی بچوں سے کہتی ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں ویسا کرو, پھر تھوڑا سا نقصان ہو جائے پھر بعد میں کہتی ہے اچھا چلو ایسے نہیں دوسری طرح کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے حاکم بننے کا مزہ. سرداری کا اپنا ہی ایک مزہ ہے, ڈنڈا گھمانے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. تو یہاں پر اصل میں ان کی چودراہٹ چھننے والی ہے. اگر انبیاء کی تعلیم کے مطابق, اللہ کے احکامات کے مطابق انسان زندگی گزارنا چاہے گا تو اس کو ہر قسم کا حاکم بننے سے نا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بننے کا حکم دیا جائے گا. اور بندہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور جھکنے والا, اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دینے والا, اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر. دنیا میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی, اب یہ تھوڑی قیمت اللہ کے حضور, پوری دنیا بھی اگر پوری زمین کے برابر بھی سونا مل جائے نا وہ بھی اللہ کے حضور تھوڑا ہی ہے, آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے. اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین جو جنتیوں کو انعام دے رہے ہیں تو وہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہوگا, جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا, یعنی کہ جہنم کا عذاب بھگتنے کے بعد بھی, جس کو جہنم سے عذاب بھگتنے کے بعد نکالا جائے گا اور ایک نہر سے نہلا کر اس کے جسم کی کالک کو دور کیا جائے گا, اور پھر سب سے آخر میں اس کو جنت دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو بھی اس زمین کے سائز کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. یعنی کہ جتنی بڑی یہ زمین ہے نا, ایسی ایسی 10 زمینیں اس کو ملیں گی.